بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جاوید ہاشمی صاحب اپنی کتاب ہاں میں باغی ہوں کے صفحہ نمبر 47 پر لکھتے ہیں کہ سیاست کی تربیت میں نے 5 یونیورسٹیوں سے حاصل کی ہے۔ پہلی یونیورسٹی میرا گاؤں مخدوم رشید ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا۔ ملتان شہر اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسری یونیورسٹی جامعہ پنجاب، تیسری یونیورسٹی لاہور شہر کی سیاست، چوتھی یونیورسٹی قید خانہ اور پانچویں یونیورسٹی اقوام متحدہ کا ادارہ ہے۔ اگلے ابواب میں ان تربیت گاہوں کا ذکر بالواسطہ اور بلا واسطہ جاری رہے گا۔ میں ایمرسن کالج گورنمنٹ کالج ملتان میں اپنی تعلیم کے دوران شہر میں ہونے والے تمام سیاسی جلسوں میں شریک ہوتا۔ مولانا مودودی، ذوالفقار علی بھٹو، نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا بھاشانی، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، ایئر مارشل اصغر خان، ایم حمزہ، شورش کاشمیری، ممتاز دولتانہ، چودھری محمد علی، مولانا عبدالستار خان نیازی اور ڈاکٹر خان صاحب کی تقاریر سننے کا موقع ملا۔ 1964 سے 1970 تک سوچ کے ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا۔ مولانا بھاشانی کی تانگیل کی جھونپڑی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کسان کانفرنس میں شریک ہوا۔ قلعہ قاسم باغ ملتان میں جلسہ عام ہوا تو میں پیش تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے اسی سال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نظام مصطفیٰ کانفرنس کی، میں وہاں بھی حاضر تھا۔ اس وقت میری کیفیت بقول شعر کچھ یوں تھی: کعبہ کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتاں کی ہے۔ گھر میں مسلم لیگ تھی۔ اس وقت کی مسلم لیگی قیادت مجھے متاثر نہ کر سکی۔ میرے والد محترم انتہائی نرم دل انسان مگر سخت گیر مسلم لیگی تھے۔ ایک مرتبہ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے پر گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ بڑے بھائی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ میری سیاسی سرگرمیوں کو نظر انداز کر دیتے۔ والد محترم کی کشمگی نگاہوں کا سامنا آسان نہ تھا۔ میں نظریاتی سیاست کا خواہش مند تھا۔ بڑے بھائی کی شہ پا کر میں نے بغاوت جاری رکھی۔ بھٹو امید کی کرن۔ 1968 میں کالج کا طالب علم تھا۔ آمریت کے خلاف جنگ میں دوسری مرتبہ سلاخوں کے پیچھے گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تحریک شروع کر چکے تھے۔ وہ تیز گام سے ملتان آ رہے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے ہم ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ اطلاع ملی کہ انہیں سہیوال میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طالب علم بفر گئے۔ پورے شہر میں ہم نے مظاہرے شروع کر دیے۔ لاٹھی چارج ہوا اور ہمیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ رہائی کے بعد آمریت کے خلاف اور بھٹو کے حق میں اور بھی سرگرم ہو گیا۔ پھر جیل کا پھاٹک کھلا اور ہم دیواروں کے اندر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو در حقیقت امید کی نئی کرن تھے اور اعلان تاشقند سے مایوس قوم بھٹو کی صورت میں اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے معاشی مساوات کی بات کی تو پوری قوم ہمیں تنگوش ہو گئی۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تن من دھن قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ بھٹو صاحب سیاست کی عملی مجبوریوں سے واقف تھے، چنانچہ ملتان کے جاگیرداروں اور وڈیروں کے دروازوں پر جا کر انہوں نے ان لوگوں سے اپنی پارٹی میں شمولیت کی درخواست کی تو ہم نوجوانوں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ چونکہ ابھی آئیڈیالزم کی سٹیج پر تھے، ملتان کے کھارا ہاؤس میں بھٹو صاحب سے میری تلخ کلامی ہو گئی۔ بعد میں بھٹو صاحب نے مجھے منانے کے لیے ملتان کے طالب علم رہنماؤں منتظر مہدی اور ذوالفقار نقوی کو بھیجا، لیکن اس کے بعد میں ان کے کسی قافلے میں شریک نہ ہو سکا۔ دراصل میں فیوڈلزم، کمیونزم کے جابرانہ پہلو اور شخصی بالادستی کو انسانی ارتقاء کے راستے کی رکاوٹ سمجھتا تھا اور آج تک اس سوچ پر قائم ہوں۔ میں بھٹو صاحب کے معاشی پروگرام کو بھی سمجھ نہ سکا۔ بھٹو صاحب اقتدار کی جنگ میں سب کچھ روا رکھتے تھے۔ ہمارے راستے جدا ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام میں لائے۔ اس احسان کو عوام آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے نظریاتی سیاست کی بجائے تاریخ کے پہیے کو الٹا گھمانا اور قوم کو شخصیت کے سحر میں گرفتار کرنا چاہا تو ان کے رویے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو گئے اور آخر میں وہ تنہا رہ گئے اور انہی قوتوں کا سہارا لیا جو ہر تبدیلی کی دشمن ہوتی ہیں۔ فیوڈلزم، سیول اور ملٹری بیوروکریسی تینوں نے انہیں دھوکہ دیا اور عین وقت پر ساتھ چھوڑ دیا۔ بھٹو بطور سیاستدان میرے آئیڈیل تھے، لیکن بطور حکمران مجھے متاثر نہ کر سکے۔ مخالفین ان کے لیے ناقابل برداشت تھے، لیکن ماننا چاہیے کہ موت کو شکست دے کر انہوں نے طویل سیاسی زندگی حاصل کر لی۔ اپنی قبر سے 2 مرتبہ بیٹی کو وزیر اعظم بنوا چکے ہیں۔
وہ اسی طرح جوان ہیں، آج زندہ ہوتے تو ان کی عمر 80 سال کے قریب ہوتی، مگر آج کسی ذہن میں بوڑھے بھٹو کا تصور بھی نہیں، نہ وہ بیمار ہوئے نہ ضعیف۔ ان کے کردار کی برائیاں زمین میں دفن ہو چکی اور اچھائیوں کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ کیا انہیں جان سے مارنے والوں کو بھی تاریخ میں وہ مقام مل سکتا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو ملا ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو والد کی عبرتناک موت سے خوفزدہ ہو کر گھر بیٹھ سکتی تھی۔ نامساعد حالات میں انہوں نے جد و جہد کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور وزیر اعظم بن کر اپنے والد کی حیثیت کو تاریخی عالم میں اجاگر کر دیا۔ دوبارہ وزیر اعظم بن کر انہوں نے اپنے تدبر کا سکہ بھی منوا لیا ہے۔ ان کے دور حکمرانی پر عوام میں مختلف آرا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اپنے والد کے مقابلہ میں زیادہ قابل برداشت حکمران تھی۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔